النبي الكريم قال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذكر علمان تواصف عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا رسول الله انصر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و صلات کے بعد میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رزق حلال کمانے سے منع نہیں فرمایا اور رزق حلال جمع کرنے سے بھی منع نہیں فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ تو اس دنیا کو اپنے دل میں مت بسا. دنیا کی حقیقت یا دنیا کی جو ویلیو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے کہ جیسے آپ ایک سمندر میں انگلی ڈبوئیں اور انگلی ڈبو کر جب باہر نکالیں گے جتنا پانی آپ کی اس انگلی پر لگا ہوگا وہ آخرت کے مقابلے میں اتنی ہے. جب اس کی حقیقت ہی اتنی ہے تو اس کو دل میں بسانے سے کیا فائدہ؟ ہاں رزق حلال جمع کرنے سے کوئی کسی نے منع نہیں کیا، نہ میرے آقا علیہ السلام نے منع کیا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم آیا جمع کرے، لیکن اس کو دل میں جگہ نہ دیں. اللہ کے جو بندے ہیں وہ دنیا سے بے رغبت کی اختیار ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، وہ اگر سادگی اپناتے ہیں تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے، لیکن جس کے پاس مال و دولت بھی ہو، اللہ نے ان کو پیسوں سے نوازا ہو، لیکن پھر بھی وہ سادگی اختیار کریں. یوں سمجھے کہ اگر وہ بادشاہی میں ہوں، گزارنا چاہیں تو گزار سکتے ہیں زندگی، لیکن پھر بھی وہ سادگی یا فقیری یا درویشی اختیار کریں تو وہ لوگ اللہ کو بہت ہی پسند ہیں. وہ بہت ہی پسند ہے. پیسہ ہونے کے باوجود خرچ نہ کرنا. ایک کنجوس اور ہوتا ہے یا بخیل اور ہوتا ہے جو خرچ نہیں کرتا، جو خرچ کرنا نہیں چاہتا. لیکن درویش وہ ہوتا ہے اگر اس کے پاس مال و دولت آ بھی جائے تو وہ فقر کو یا درویشی کو پسند فرماتا ہے، کیونکہ یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. آپ نے فرمایا الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے. یہ درویشی، یہ سادگی، یہ فقیری فخر ہے. تو آپ کی سنت کو اپناتے ہوئے جو اللہ کے بندے اس فقر کو اختیار کرتے ہیں، باوجود یہ کہ ان کے پاس اختیار ہے، ان کے پاس طاقت ہے، بادشاہی ہے، تو وہ اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں. جیسے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو میرے آقا علیہ السلام نے زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی. آپ نے فرمایا یہ لیکن حضرت عبدالرحمن بن عوف بہت بڑے مالدار تھے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عبدالرحمن تو جنتی پکا ہے لیکن تو جائے گا آخر میں. جب آپ نے وجہ پوچھی، حضرت عبدالرحمن بن عوف نے وجہ پوچھی، عرض کی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اتنی مال و دولت کا حساب بھی تو دینا ہے. حساب بھی تو دینا ہے کہ صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جو دنیا میں کماؤ گے اس کا حساب دینا پڑے گا. آپ کی دولت کا عالم یہ تھا کہ جب آپ فوت ہوئے
80 ہزار درہم آپ کی صرف بیویوں کے حصے میں آیا، اتنے مالدار تھے، اور آپ نے بچوں کو اجازت دی ہوئی تھی اپنے بچوں کو کہ جو مرضی کھاؤ، لیکن خود سادگی دیکھیں اتنی تھی کہ آپ ایک دال میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کر سرید بنا کر آپ تناول فرماتے تھے، اور کہتے کہ یہ تو میرے آقا علیہ السلام کی سنت قربان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک دن آپ سرکہ کھا رہے تو آپ کے بیٹے نے کہا ابا جان کافی دن ہو گئے ہیں آپ نے گوشت ہی نہیں کھایا، تو آپ ایک گنا گوشت بھی کھا لیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا میں نے کل گوشت کھانے کی نیت کی تھی، جب میں لقمہ منہ میں لے جانے لگا تو مجھے آقا علیہ السلام کی یاد آ گئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے اتنی سادگی اختیار کی تھی، تو میں بھی آپ کی سنت پر چل کر اس سادگی پر چلنا چاہتا ہوں، تو میں نے وہ لقمہ رکھ دیا۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک فرمان عالیشان کا مفہوم ہے اِزْہَدْ فِی الدُّنْیَا فَرِیحَ الْقَلْبِ وَالْجَسَدِ، مطلب مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں زہد اختیار کر، دنیا میں زہد کو اختیار کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم اور تمہارے دل میں راحت پہنچا دے گا، خوشی پہنچا دے گا، سکون پہنچا دے گا۔ حضرت بول کلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک درویش تھا، حضرت جناب علاؤدین خلجی ایک بادشاہ کا دور تھا برصغیر میں۔ تو حضرت بول کلندر جو آپ چشتیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک درویش روڈ پر جا رہا تھا، بزرگ تھے، ہاتھ میں لاٹھی تھی، تو چلتے جا رہے ہیں تو پیچھے سے کچھ سپاہی آ گئے۔ میں نے کہا بابا جی ایک طرف ہو جائے، گورنر کی سواری آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں ہو جاؤں، اتنا جگہ راستہ پڑا ہے، گورنر گزر نہیں سکتا، گورنر گزر نہیں سکتا، اتنا بڑا راستہ پڑا ہے۔ یہ درویش تھے نا، فقیر تھے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقیر کی نگاہ میں یہ کیسر و کسریٰ جو بادشاہ، کسی بھی بادشاہ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، وہ اللہ کے ساتھ ان کی لو لگی ہوتی ہے۔ علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں خراج کی جو گدا ہو، یہ ان کی جو بادشاہت ہے یہ تو تمہارے ٹیکس سے چلتی ہے، اگر ہم لوگ ٹیکس دینا چھوڑ دیں ان کی بادشاہت کہاں رہے گی؟ تو وہ بادشاہی کہاں کی جو ٹیکسوں سے قائم ہو، وہ کہاں کی بادشاہی ہے؟ علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں۔ تو وہ فقیر اڑ گیا، نے کہا یہ راستہ بڑا ہے، میں کیوں ادھر ہو جاؤں؟ تو اس نے جب دھکا دینا چاہا تو اس فقیر نے کہا کہ تم مجھے دھکا نہ دو۔ پھر وہ فقیر درویش وہ ادھر بیٹھ گیا۔ یہ درویش اللہ والے فقیر، ان کی بھی اپنی موج ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ اللہ کے بندے زمین پر ایسے ہیں اگر قسم کھا رہے ہیں کسی بات پر تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہے۔ تو وہ درویش نا مستی میں آ کر بیٹھ گیا، ضد میں آ گیا، نہیں بس میں تو ہلوں گا نہیں یہاں سے۔ اتنے میں گورنر کی سواری آ گئی، گورنر دیکھو اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے سارے اکٹھے ہو گئے۔ تو گورنر بھی آ گیا، بابا جی آپ ہٹتے کیوں نہیں ہیں، راستہ کیوں نہیں دیتے؟ تو اس نے کہا میں کیوں ہٹوں، مجھے کیوں ہٹا رہے ہو، یہ راستہ تو پڑا ہے تمہارا، گزر جاؤ۔ تو ضروری تم نے پروٹوکول لینا ہے، ایک طرف لوگوں کو سارے کر رہے ہو، تکلیف دے رہے ہو، تم تو میرے غلام کے غلام ہو، تم مجھ سے ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ یہ درویش کہہ رہے ہیں تم میرے نوکر کے نوکر ہو۔ یہ سن کر گورنر کو غصہ آ گیا، کوئی آج 900 روپے ایسی بات نہیں کہہ سکتا کہ تم میرے نوکر کے نوکر ہو۔ اس نے کہا وہ کس طرح؟ تو درویش نے کہا یہ تم نے جو مجمع لگایا ہوا، یہ تمہیں جو پروٹوکول دے رہی ہے، تم کیا سمجھتے ہو تمہاری وجہ سے؟ یہ تو تمہارے عہدے، اختیار، طاقت کی وجہ سے تمہاری عزت کر رہے ہیں۔ تمہیں تو مسجد آنے کی بھی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے جو 5 دفعہ مسجد میں اذان ہوتی ہے، وہ بلاوا آتا ہے، تمہیں تو اس میں جگہ جانے کی بھی استطاعت نہیں ہے، توفیق نہیں ہے۔ تو تم تو نفس پرستی میں شامل ہو، تمہارا نفس پروٹوکول چاہتا ہے، لوگوں سے عزت کروانا چاہتا ہے۔ تو تم جس نفس پرستی کا شکار ہو وہ نفس میرا غلام ہے۔ تم جس نفس کے غلام ہو وہ نفس میرا غلام ہے، تو لہذا تم میرے نوکر کے نوکر ہو۔
تو وہ گورنر کے تھوڑا سا اس کو سمجھ آئی کہ یہ تو درویش بابا ہے، ایک تو معرفت کی بات کر رہا ہے، تو اس نے پوچھا بابا جی مجھے عزت کب ملے گی، اپنی عزت کب ملے گی؟ تو بابا جی نے کہا جب تم بادشاہی میں فقیری کو اپناؤ گے، درویشی کو اپناؤ گے، دنیا سے بے رغبتی کو اپناؤ گے، تب تمہاری وجہ سے عزت ملنا شروع ہو جائے گی۔ ایک بادشاہ اورنگزیب عالمگیر بھی گزرا ہے، یہ میں فرشتوں کی بات نہیں بتا رہا، اس دنیا کے لوگ ہیں، انہوں نے بادشاہی میں جنہوں نے فقیری اختیار کی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر بھی بادشاہ گزرا ہے، تو وہ لوگ دیکھتے کہ آپ کی جو انگلیوں میں سیاہی لگی ہوتی تھی، اب بچوں کے ہاتھوں میں سیاہی لگی ہو تو وہ سمجھ آتی ہے کہ وہ کام کرتے ہیں لکھتے ہیں تو ان کی سیاہی لگ جاتی ہے۔ اب بادشاہ کے ہاتھوں پر سیاہی لگو پوچھتے تو وہ ٹال دیتا، بتاتا تھا، پھر ہاتھوں میں سوراخ ہو گئے تھے، سوراخ ہوتے تھے، لیکن کسی کو وجہ نہیں بتاتے تھے۔ آخری انتقال سے کچھ دن پہلے اورنگزیب عالمگیر نے لوگوں کو اکٹھا کیا، جب آخری خطبہ دینے لگا تو اس نے کہا تم لوگ پوچھتے رہتے تھے مجھ سے یہ میرے ہاتھوں پر انگلیوں پر سیاہی کس طرح کی ہے، تو آؤ آج میں تمہیں بتاتا ہوں یہ سیاہی کیا ہے۔ نے کہا کہ میں نے تمہارے جو یہ خزانہ ہے جو تم دیتے ہو ٹیکس، یہ جو حکومت کا خزانہ ہے، میں نے پوری زندگی جتنی زندگی بادشاہت کی ہے میں نے ایک ٹکا یہاں سے نہیں لیا، اپنے لیے ایک روپیہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں لیا۔ میں اپنی کتابیں لکھتا تھا، اس کو فروخت کرتا تھا اور ٹوپیاں سیکھتا تھا، ٹوپیاں سیکھ کر اپنے گھر کا گزر بسر کرتا تھا۔ تو آج ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے درمیان نہ رہوں، تو میں نے کہا یہ میں راز تمہیں بتا دوں۔ جب اورنگزیب عالمگیر یہ خطبہ دے رہا تھا، گلیوں میں کھڑے ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے تھے۔ دیکھا اتنا بڑا بادشاہ، ساری زندگی خزانے سے ایک روپیہ نہیں لیا، اور ایک روپیہ نہیں لیا، اور اسی بادشاہت میں فقیری ایسی کہ اپنے گزر بسر کے لیے روپیہ سی کر گزارا کر رہا ہے۔ یہ اورنگزیب عالمگیر مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا اسد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی جو دنیا میں پروٹوکول لیتا ہے، جو اپنی عزت کروانا چاہتا ہے، یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، جو پروٹوکول دنیا میں لینا چاہتا ہے کہ میرے لوگ عزت کریں، لوگ میرے لیے کھڑے ہو گئے، استقبال کریں، میری واہ واہ کریں، یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں سرکار کے فرمان کا نشان کا، تو وہ آخرت میں فرمایا رسوا ہو جاتا ہے، آخرت میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے، وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو فرعون اور نمرود بننا چاہتے ہیں، معاذ اللہ فرعون اور نمرود بننا چاہتے ہیں، چاہتے ہیں دل ان کے چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سجدہ کریں، اتنے تک بھی لوگ ہیں، لیکن ان کے پاس دولت اور طاقت نہیں ہے، جیسے فرعون اور نمرود کے پاس تھی دولت تھی، طاقت تھی، تو ان کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کی یہ خواہش پوری ہو نہیں سکتی۔ میرا آقا نے فرمایا کہ جو پروٹوکول یہاں لینا چاہے گا اس کو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ رسوا ہو جائے گا، اور جو یہاں جھک جاتا ہے اللہ روز محشر اس کو عزت عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی خلیفہ گزرے ہیں، آپ کی بھی جو خلافت تھی وہ آدھی سے زیادہ دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، اتنی بڑی سلطنت کے آپ بادشاہ تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا دیار عشق میں اپنا نام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس عطا کرے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود حضرت عمر بن عبدالعزیز بیٹھے ہیں چراغ کی روشنی میں کچھ لکھ رہے ہیں، سلطنت بہت بڑی سلطنت کے امیر ہیں، مسلمانوں کی سلطنت کے امیر المومنین ہیں، تو ایک مہمان بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہو، ایک خادم آپ کا مقرر تھا جو آپ کی خدمت میں لگا رہتا تھا، تو
وہ خادم جب بیٹھا ہوا ہے آپ کام کر رہے ہیں تو خادم کو نیند آ گئی، آپ نے جب دیکھا کہ خادم سو گیا، یہ نہیں کہا کہ اٹھ جاؤ یا اس کو ڈانٹا نہیں، آپ نے اپنا تکیہ اٹھایا اس کو اس کے سر کے نیچے رکھ دیا، اس نے بھی نیند کی حالت میں تکیہ لے کر سو گیا۔ اب کام کر رہے ہیں، مہمان بیٹھا ہے تو اتنے میں چراغ بجھ جاتا ہے، چراغ کی لو بجھ جاتی ہے، تیل ختم ہو جاتا ہے یا جس طرح بھی ہے، تو اندھیرا ہو جاتا ہے تو مہمان کہتا ہے میں چراغ جلا دوں، تو آپ نے کہا نہیں، مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، میں خود جلا دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ خادم کو اٹھا لیں، انہوں نے کہا نہیں، یہ نوجوان کی نیند ہے، بیچارہ پتہ نہیں کب سے تھکا ہوا ہے، اس کو سونے تو میں خود ہی اٹھا دیتا ہوں۔ تو آپ اٹھے، آپ نے اس چراغ جلایا، پھر واپس آئے تو وہ حیران ہو کر کہتا ہے کہ آپ بادشاہ ہو کر خود کام کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا ہو، دن کیا ہوا؟ انا عمر بن عبدالعزیز، میں جانے سے پہلے بھی عمر بن عبدالعزیز تھا، واپس آنے تک بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں، مجھ میں تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ جو میرے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو پر عمل کر رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر اس دنیا میں ہیں، 2 وزیر آخرت میں ہیں۔ اب وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ وزیر تو بادشاہ کے ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا دنیا میں وزیر کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر میرے اس دنیا میں وزیر ہیں، اور جبرائیل و میکائیل میری آخرت میں وزیر ہیں۔ تو اتنی بڑی بادشاہ، یہ تو 2 جہاں کے بادشاہ ہیں، آپ تو 2 جہاں کے بادشاہ اللہ نے بنایا، 2 جہاں کے بادشاہ بنا کر بھیجا، لیکن آپ کی سادگی، آپ کا فخر دیکھیں کہ آپ نے ہمیشہ سادگی اختیار کی، فخر کو اختیار کیا، اپنے گھر میں خود اپنے جوتے نلین پاک خود گانٹ لیتے تھے، اپنے کپڑوں پر پیمند بھی خود لگاتے، اپنے کپڑوں کو بھی خود دھو لیتے تھے، اور گھر میں جو بکریاں تھیں آپ ان کا دودھ بھی خود دھو لیتے تھے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ 2 عالم کی رحمت تھے، جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے۔ 2 عالم کے بادشاہ تھے، جہاں چاہتے ادھر چاہتے تو ادھر رہ لے، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ان کو رکھ لیتا، اگر چاہتے تو ادھر بھی رکھ لیتا، لیکن ان کی مہربانی ہے کہ ہم گنہگاروں کے درمیان میں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے سادگی کو اختیار کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ایک موٹے بان کی جو چارپائی ہے نا اس پر سو رہے تھے۔ یہ تو ابھی یہ جو چارپائی ہے یہ تو نرم ہے، وہ ایک موٹا بان تھا، پہلے کے جو چارپائیاں ہوتی تھی نا اس میں گول گول ایسے ہوتا تھا، تو اس چارپائی پر آپ استراحت فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ جب میرے آنے کی آہٹ سنی تو آپ بیدار ہو گئے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں بڑا ہی سخت دل تھا، جب میں نے سرکار رسول السلام کے کمر مبارک پر اس بان کی چارپائی کے نشان دیکھے تو میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، عشق رسول میں آنکھ سے آنسو روا ہو گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، کیسر و کسریٰ کے بادشاہ تو اتنے عیاشی میں وقت گزار رہے ہیں، بڑے بڑے آرام دہ بستروں پر سو رہے ہیں، آپ 2 جہاں کے بادشاہ ہیں، حبیب خدا ہیں، امام الانبیاء ہیں، ہو کر آپ اس چارپائی پر آرام فرما رہے ہیں جس کے نشان آپ کی کمر تک پڑ گئے۔ تو میرے آقا رسول السلام نے فرمایا اے عمر، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ان کا عیش و آرام اس دنیا تک ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، جبکہ ہمارا تو یہ تھوڑا سا وقت ہے، یہ گزر جائے گا تو اللہ ہمیں آخرت میں بڑی ہی عزتیں عطا فرمائے گا، بڑی ہی عزتیں عطا فرمائے گا، اس نے ہمارے لیے بڑی ہی عزتیں رکھ رکھی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی سادگی، آپ نے سادگی کو اختیار کیا، فخر کو اختیار کیا۔ ایک دفعہ آپ گھر میں تشریف لائے تو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ عائشہ کھانا تیار ہے؟ تو انہوں نے عرض کی حضور میرے سر میں درد تھا، کھانا نہیں بنا سکتی۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ کیوں نہیں بنا، کس لیے نہیں بنا، کیا ہو گیا؟ جیسے آج ہم کرتے ہیں، شور مچا دیتے ہیں گھر میں۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم آگ جلاؤ میں آٹا گوندھ دیتا ہوں، تم آگ جلاؤ میں آٹا گوندھ دیتا ہوں۔ بلکہ ایک واقعہ ہے، میرے آقا رسول السلام نے اپنے دست مبارک سے ایک روٹی تندور میں لگائی تھی اور باقی روٹیاں ہم عائشہ صدیقہ نے روٹیاں لگائی، تو پھر جو روٹیاں میرے آقا رسول السلام کے دست مبارک سے لگی تھی وہ ویسی کی ویسی رہ گئی، وہ نہ پک سکی۔ تو ہم عائشہ حیران ہو کر پوچھتی ہیں
या रसूलल्लाह आपने जो रोटी लगाई थी वो तो पकी ही नहीं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया, मुस्कुराए, फरमाया आयशा जिसको मेरा हाथ लग जाए उसको तो जहन्नम की आग ही नहीं छू सकती, ये दुनिया की आग की क्या होगा। अल्लाह माशाअल्लाह। तो वह दिखानी थी शान अल्लाह ने अपने हबीब की। तो आपने हमेशा सादगी को अख्तियार किया। हजरत सलमान फारसी ने सुना होगा, ये सहाबी रसूल भी है और बड़ी काफ़ी लंबी उम्र अल्लाह ने उनको अता की। ये हजूर सल्लल्लाहु के बेसत से पहले, ऐलान नबूवत से पहले किसी के पास गुलाम थे, फिर बिकते बिकाते मदीने में आकर बिके। जब मदीने में आकर बिके फिर निगाह मुस्तफ़ा में बिक गए। सरकार के वद्दो ने चेहरे को देखा, फिर आपके चेहरे पर कुर्बान हो गए, आपके गुलामी में आ गए। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था, क्योंकि हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से हजूर को भी बहुत मोहब्बत थी, तो सहाबा को भी उनसे बहुत मोहब्बत थी। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, आप अमीरुल मोमिनीन थे, हजरत सलमान फारसी से फरमाया कि मैं आपको मदाइन का गवर्नर बनाना। इतनी बड़ी सल्तनत थी तो सहाबा करम फैल गए, तो उन्होंने अमीर का हुक्म समझकर कबूल कर लिया। फिर हजरत सलमान फारसी जब मदाइन चले गए तो आपकी सादगी का ये आराम था कि आप गलियों में ऐसे घूमते रहते, लोगों को कोई मसला ना हो, मुश्किल ना हो। जैसे सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु अपने शहर की गलियों में घूमते, लोगों का हाल वाल पूछते, कोई मसला होता तो हल फरमाते। तो हजरत सलमान फारसी भी ऐसे गलियों में घूमते रहते। तो इसी घूमते घूमते अड्डे पर पहुंच गए जहाँ से सवारियाँ उतरती और चढ़ती। जब अड्डे पर पहुंचे तो एक सवारी कहीं दूर से किसी का मेहमान आ रहा था, उसके पास सामान कुछ ज्यादा था, शायद बड़ा रिच केस था। तो उसने जब देखा सलमान फारसी, सादगी थी, सादा से कपड़े पहने हुए थे, हाथ में लाठी थी, आप ऐसे फिर रहे थे, तो उसने समझा ये शायद कोई गुलाम है। उस मेहमान ने समझा, उसने कहा ओ गुलाम। और सलमान फारसी को कहता है कि ओ गुलाम इधर आ, मेरा सामान उठा लो, मेरे घर तक पहुंचा दे। तो आपने कोई चूंचना नहीं की, आपने फौरन सामान साथ रखा और फिर सादगी देखी। मदाइन के गवर्नर है, उसका सामान उठाकर चल रहे हैं। आगे जब वो मेहमान चला जा रहा था तो मुराद लोगों को कह रहा था, भाई रास्ते से हट जाओ, सामान भारी है, ये शख्स तंग होगा, ये गुलाम तंग होगा। जब लोगों ने देखा कि गवर्नर साहब सलमान फारसी सामान उठा के जा रहे हैं तो लोग दौड़े हुए चले आए, हजूर ये हमें दे दे, हजूर ये हमें दे दे, हम उठा लेते हैं। जब उसको पता चला कि ये तो कोई शख्सियत है, ये तो गवर्नर है मदाइन की, तो उसने माफ़ी मांगी। उसने कहा हजूर माफ़ कर दे, मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ के गवर्नर है। जगह नहीं कोई बात नहीं है, मैं गवर्नर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा खिदमतगार हूँ। तूने तो मेरी औकात याद दिला दी, मैं तो गुलाम था, बिकता बिकाता सरकार ने सलाम की खिदमत में हाजिर हो गया, उनकी निगाह में बिक गया। तू तो मेरा मोहसिन है, तू तो मुझे मेरी औकात याद दिलाई है। फिर लोग आया हमें दे दें, आप तकलीफ ना करें। तो आपने एक से कहा, जब मुझे ये बताओ क्या क़यामत वाले दिन तुम मेरे गुनाहों का बोझ भी उठा लोगे? अजान में होगी है जवाब। तो एक शख्स से कहा कि तुम मेरा ये सामान जो उठाना चाहते हो, तो मुझे ये बताओ कल क़यामत के दिन तुम मेरे गुनाहों का बोझ भी उठा लोगे? उसने कहा मैं तो अपने गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकता। उसने कहा तो फिर रहने दो, मुझे मेरा बोझ खुद उठाने दो। तो ये
تھے بادشاہی میں جنہوں نے فقیری اختیار کی، درویشی اختیار کی، دنیا کو دل میں نہیں آنے دیا، غرور و تکبر ان کا نام کو نہیں تھا، صرف اللہ سے لو لگاتے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ نفس پرستی سے ہم اگر نکل آئیں، اگر یہ نفس جو پرستی ہے، یہ نفس کی جو خواہشات ہیں کہ میں یوں ہو جاؤں، مجھے لوگ عزت کریں، میں اتنے اچھے کپڑے پہنوں کہ لوگ مجھے واہ واہ کریں، یا میری بات کی واہ واہ کریں، میری ہر بات پر وہ سبحان اللہ کہیں گے، جس طرح بھی ہو تعریف کی خواہش پیدا ہو جائے، یا اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ جانا، تو یہ نفس پرستی ہے۔ یہ نفس پرستی یہ دل کو پتھر کر دیتی ہے، سخت کر دیتی ہے، اس میں اللہ رسول کی محبت نہیں آنے دیتی، اس میں تکبر کو جنم دیتی ہے اور غرور کو جنم دیتی ہے۔ تو یہ نفس پرستی سے ہٹیں، محاسبہ کریں کہ میری کون سی ایسی خواہش ہے جو شریعت کے خلاف ہے، کون سی ایسی خواہش ہے جو میرا نفس مجھ سے کروا رہا ہے، جو اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہے، تاکہ میں اس سے بچ سکوں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو میں نے آواز سنی کہ بچیاں رو رہی تھیں، وہ کہہ رہی تھیں کہ اماں جان، سیدنا ابوبکر صدیق ہوتے تھے تو وہ ہماری بکریوں کا دودھ دو دیتے تھے، ہم پی لیتے تھے، کچھ گزارا بھی ہو جاتا تھا، بیچ کر گزارا کر دیتے تھے۔ اب تو وہ نہیں رہے، جب آپ کا وصال ہو گیا تھا اس وقت تک سیدنا ابوبکر صدیق کا، اب تو وہ نہیں رہے۔ سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں ٹھہر گیا، میں نے دروازہ کھٹکایا، میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، اس سے بھی پہلے جب ہمارے والد فوت ہو گئے تھے تو سیدنا ابوبکر صدیق نے ہمارا ذمہ اٹھایا ہوا تھا، وہ آتے تھے گھر میں بکریوں کا دودھ دھوتے تھے، پھر ہم کچھ پیتے تھے، کچھ بیچ لیتے تھے اور بیچ کرتے تھے۔ پھر جب آپ امیر المومنین بنے تو ہم ان کے پاس گئے کہ اب تو آپ خلیفہ بن گئے، اب تو ہمارا کام کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے میں خود سے کرتا تھا اپنی ذات کی طرف سے، اب تو میں مومن کا امیر نہیں بنا، میں تو خادم بنا ہوں، اب تو میں خدمتگار، اب تو میں اپنی ڈیوٹی انجام دینے کی غرض سے آیا کروں گا، فکر نہ کرو۔ اب وہ بھی رخصت ہو گئے تو ہمیں یہ فکر ہے کہ اب کون آیا کرے گا جو ہماری خدمت کرے گا، جو ہماری بکریوں کا دودھ بھی دوئے تاکہ ہمارا گزر بسر ہو سکے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو ہو گئے، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، بچوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی، سینے سے لگایا اور کہا کہ ابوبکر تو نے ہمارے لیے راستے بڑے مشکل کر دیے، بڑے مشکل راستے کر دیے ہیں۔ انہوں نے اور کہا، فرمایا کہ فکر نہ کرو، عمر آیا کرے گا، تمہارا کام کر جایا کرے گا۔ اس کے ساتھ جب آپ امیر المومنین، آپ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا، دیکھیں امیر المومنین ہو کر یتیم بچوں کے گھر میں آ کر دودھ دوتے تھے، اور یہی نہیں، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ایک نابینا بوڑھی تھی، مدینہ میں ایک نابینا بوڑھی عورت تھی، نابینا تھی، اس کا کوئی بھی نہیں تھا، آپ ان کے گھر جاتے، جھاڑو دیتے اور پھر اس کے پانی اس کا کہیں دودھ سے بھر کر ان کے گھر میں رکھتے، پانی شانی پلاتے، روٹی کھلاتے، پھر وہاں سے تشریف لے جاتے۔ پھر سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں بھی جب ابوبکر صدیق جہاں جہاں وہ جایا کرتے تھے تو پھر میں بھی وہاں جا کر ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ تو یہ انہوں نے امیر المومنین ہو کر، خلیفۃ المسلمین ہو کر، خلافت راشدہ کے جیسے دور میں انہوں نے لوگوں کی ایسے خدمت کی اور سادگی کو اختیار کیا، بے تکلفی کو اختیار کیا۔ آخری بات کر کے انشاءاللہ اختتام کی طرف لے جاتے ہیں حضرت، اور اسی طرح جس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے زندگی گزاری، آپ نے آگے جتنے بھی گورنر بنائے ان کو یہی سکھایا، یہی درس دیا، اور انہوں نے سیکھا، خلفائے راشدین سے سیکھا کہ انہوں نے بادشاہی میں کیسے فخر اختیار کیا۔ حضرت سعید بن عامر کو آپ نے گورنر بنا کر جب ایک علاقے میں بھیجا تو آپ نے کچھ دنوں بعد ایک لسٹ منگوائی کہ اس جگہ کے جہاں پہ آپ گورنر تھے، جہاں کے جتنے بھی غریب لوگ ہیں نا ان کی لسٹ بھیجو، ہم ان کو بیت المال سے چندہ دیا کریں گے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس وہ لسٹ پہنچی تو آپ نے دیکھا کہ اس میں ایک نام لکھا ہوا ہے 97 نمبر پر، سعید بن عامر، اور نے پوچھا یہ شخص کون ہے، یہ کون ہے سعید بن عامر؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا گورنر ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ وہ تو گورنر ہے، اس کا نام اس میں کیوں لکھ دیا ہے؟
تو جو لکھنے والا تھا لسٹ انہوں نے بنائی تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو سب سے زیادہ حقدار یہی نظر آتے ہیں، کئی مہینے ہم نے دیکھا یہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے ہیں، آپ نے گورنر بنا کر بھیجا ہے، لیکن ان کی غربت کا، ان کے فقر کا عالم یہ ہے، کئی مہینے ہم نے اس کو درختوں کے پتے کھاتے ہوئے دیکھا ہے کہ ان کا بھی چندوں میں نام لکھ دیں، ہم نے یہ سوچ کر ان کا نام لکھ دیا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا وہ کام کیسے کرتا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں ان سے 4 شکایات ہیں، 4 شکایات ہیں۔ پہلے یہ فجر کی نماز میں آ جایا کرتے تھے، اب دن ڈھلے جب سورج طلوع ہو جاتا ہے پھر یہ حاضر تشریف لاتے ہیں لوگوں کے مسائل سننے کے لیے۔ تو دوسرا کہا کہ مہینے میں ایک دن یہ بالکل نہیں ملتے، دن کو ملتے ہیں، رات کو بالکل نہیں ملتے۔ پھر کہا کہ اتنے زیادہ روتے ہیں، بعض دفعہ اتنے روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سعید بن عامر کو بلا بھیجا، پوچھا کہ سعید تمہارے بارے میں شکایات آئی ہیں؟ انہوں نے کہا یا امیر المومنین حکم فرمائے، جو سزا ہو مجھے دے دیجیے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم پہلے تو فجر کی نماز میں لوگوں کے مسائل سنتے تھے نماز کے بعد، اب دن ڈھل جاتا ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے، پھر تم گھر سے نکلتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا امیر المومنین بات یہ ہے کہ پہلے میں فجر کی نماز میں آ جاتا تھا، اب فجر کی نماز کے بعد میری بیوی بیمار ہے، تو میں اس کی تیمارداری کرتا ہوں، گھر میں ناشتہ بھی خود بناتا ہوں اور بچوں کو بھی کھلاتا ہوں، اتنے مجھے دیر ہو جاتی ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ میری بیوی جس نے میری 35 سال خدمت کی ہے، آج جب اس پر وقت آیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرا وقت ہے، تو میں اس کا وقت آیا ہے تو میں بھی اس کی خدمت کروں۔ اس نے جو میری خدمت کی ہے تو میں اس کی خدمت کر کے جب اس کی دعا لیتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، مجھے کچھ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ حق ادا کر دیا ہے، تو پھر میں ان کے پاس آتا ہوں، اس وجہ سے مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا تم مہینے میں ایک دن کہاں غائب رہتے ہو، ایک دن تم ملتے نہیں ہو۔ اب دیکھیں اس بادشاہت میں جو فقر اختیار کرنے والے صحابہ کرام کا حالت دیکھیں کہ گورنر ہیں، ایک شہر کے گورنر ہیں، عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین جب میں آیا تھا گورنر بن کر تو میرے پاس ایک ہی کرتا اور ایک تہ بند تھا بس، اور اب بھی وہی ہے، میں نے کوئی اور نہیں خریدا، 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، تو میں اسی کرتے اور تہ بند کو مہینے میں ایک دن پہلے تہ بند کو دھوتا ہوں، اس کو سکھاتے آدھا دن گزر جاتا ہے، پھر کرتا دھوتا ہوں، پھر اس کو سکھاتے دن گزر جاتا ہے، تو میں دن کو نہیں مل سکتا، اس وجہ سے نہیں مل سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا تم دن کو ملتے اور رات کو کسی کا مسئلہ، تو رات کو تم نہیں ملتے، تو آپ نے عرض کی یا امیر المومنین دن کو میں نے لوگوں کے لیے رکھا ہے، رات میں نے رب کو راضی کرنے کے لیے رکھی، رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اور ساری رات گزار دیتا ہوں، یہ میرا راز تھا، میرے اور اللہ کے درمیان آپ نے راز کروا دیا۔ تو پھر پوچھا کہ اچھا تم روتے کیوں ہو زیادہ؟ تو انہوں نے عرض کیا امیر المومنین بات یہ ہے کہ میں نے 40 سال کی عمر میں آ کر اسلام قبول کیا، 40 سالہ جو پچھلا دور ہے میرا، آپ دیکھیں کہ اسلام میں آنے کے بعد جو پچھلے گناہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، سارے معاف کر دیتا ہے، جو کافر مسلمان اسلام دار اسلام میں شامل ہوگا کلمہ پڑھ کر اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن ایک خشیت الہی، ایک خوف الہی کا ڈر تھا، اللہ سے خوف تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ پچھلا جو دور سے جو میں نے گناہ کیے تھے وہ جب مجھے یاد آتے ہیں تو میں بڑا ہی روتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھ لے کہ یہ گناہ کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، تو میں اس ڈر سے روتا ہوں، تو پھر میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، شاید مجھے ہوش نہیں رہتا اس وجہ سے۔ تو اب میرے لیے جو حکم ہے، جو مجھے سزا دینا چاہیے آپ دے سکتے ہیں۔ حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھ سے بھی آنسو آ گئے آپ کی یہ حالت دیکھ کر، آپ نے فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی یا باری تعالیٰ مجھے سعید بن عامر جیسے گورنر عطا فرما، مجھے اس جیسے اور گورنر عطا فرما۔ تو میرے دوستوں کہنے کا مقصد یہ ہے، اس بات کا مقصد یہ ہے کہ سادگی کو اپنائیں اور بے تکلفی کو اپنائیں، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ ہمارا ذہن اور باطن مختلف ہو، سادگی اختیار کریں، دنیا کو دل میں جگہ نہ دیں، کیونکہ دنیا سے بے رغبتی جیسے ان اللہ والوں نے اختیار کی ہے یا جسے میرے آقا علیہ السلام نے اختیار کی ہے، آقا علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اسی طرح سادگی کو اپنائیں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا اور اپنے کرم کے صدقے اپنی رحمت کے صدقے ہمیں سرکار علیہ السلام کی قربت نصیب فرمائے گا اور اپنی رحمت سے اپنی معرفت بھی نصیب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا جو پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ درود پاک پڑھ لیں۔